روٹیشن پالیسی کے تحت بڑے افسران کے تبادلے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ نعیم احمد شیخ کی خدمات پنجاب کے سپرد ڈی آئی جی ساؤتھ جاوید اکبر ریاض کی خدمات پنجاب کے حوالے کر دی گئیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ روٹیشن پالیسی کے تحت یہ تبادلے کیے گئے ہیں۔ علی ساہی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات لیں گے۔ علی ساہی آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، روٹیشن پالیسی کے تحت پنجاب میں سے بڑے افسران کے تبادلے کر دیے گئے ہیں، جبکہ 3 ڈی آئی جیز کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے احکامات دیے گئے ہیں کہ فوری طور پر اسلام آباد رپورٹ کریں۔ تو اسی حوالے سے ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر زبیر دریشک کو سندھ رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آر پی او ملتان سید خرم علی شاہ کو کی خدمات جو ہیں وہ سندھ حکومت کے سپرد کی گئی ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ زعیم اقبال شیخ کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کی گئی ہیں۔ آر پی او ساہیوال احمد ارسلان ملک کی خدمات خیبر پختونخوا کے حوالے کی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی سہیل اختر سکھیرا کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کی گئی ہیں۔ آر پی او شیخو پورہ انعام وحید کی خدمات سندھ حکومت کے سپرد کی گئی ہیں۔ ڈی آئی جی ویلفیئر آغا یوسف کو پنجاب سے تبدیل کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آئی اے بی ملک محمد یوسف کو پنجاب سے تبدیل کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ڈی آئی جی ٹریننگ سلمان سلطان رانا کو پنجاب سے تبدیل کر کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ 3 ڈی آئی جیز کو صوبہ سندھ سے پنجاب رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پنجاب میں 42 ڈی آئی جیز کی سیٹیں تھیں، لیکن یہاں پہ پچھلے دنوں نئے ڈی آئی جیز کی جانب سے رپورٹ کرنے کی وجہ سے سیٹوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے پنجاب سے متعدد افسران کے تبادلے اور متعدد کو روٹیشن پالیسی کے تحت دیگر صوبوں میں بھجوا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ علی ساہی، ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ 9ویں کے امتحان میں بھی نمبروں کی لوٹ سیل لگ گئی۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے طلباء کی موجیں کرا دی۔ کامیابی کا تناسب 99 سے زائد رہا۔ 103 طلباء نے 100% نمبر حاصل کر لیے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے جماعت نہم کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 2,69,493 طلباء طالبات نے امتحان دیا۔ کامیابی کا تناسب 99% رہا۔ کووڈ پالیسی کے تحت صرف غیر حاضر طلباء کو فیل قرار دیا گیا ہے۔ بورڈ نتائج کے مطابق 103 طلباء نے 100% نمبر حاصل کیے۔ کورونا وبا کے باعث صرف 4 اختیاری مضامین کے پرچے لیے گئے، جس میں فزکس، کیمسٹری، ریاضی، بایولوجی اور کمپیوٹر سائنس کے مضامین شامل ہیں۔ ان مضامین میں حاصل کردہ نمبروں کی بنیاد پر باقی مضامین میں نمبر ایوارڈ کر دیے گئے۔ ایل ڈی اے نے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا پی سی 1 تیار کر لیا ہے۔ 10 کلومیٹر سے زائد کوریڈور کو 6 پیکیجز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پی سی 1 کی ابتدائی منظوری گورننگ باڈی اور پھر پی این ڈی سے لی جائے گی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گلبرگہ موٹر وے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا پی سی 1 تیار کر لیا ہے۔ 10 کلومیٹر سے زائد کوریڈور کو 6 پیکیجز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک پیکیج 1.7 کلومیٹر طویل جبکہ 8 ارب سے زائد کا ہوگا۔ چیف انجینئر 1 اسرار سعید کی نگرانی میں پی سی 1 تیار کیا گیا ہے۔ ایکسپریس وے 4 لین ڈیول کیریج وے ہوگا۔ ایکسپریس وے پر خصوصی طور پر بس لین بھی ہوگی۔ پی سی 1 کی مجموعی لاگت 47 ارب سے زائد رکھی گئی ہے۔ پی سی 1 کی ابتدائی منظوری گورننگ باڈی اور پھر پی این ڈی سے لی جائے گی۔ منصوبہ بینک آف پنجاب سے قرض لے کر تعمیر کیا جائے گا، جس کی فائنینشیل پلاننگ بھی کی جا رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا سالانہ ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم 560 ارب روپے سے بڑھا کر 610 ارب روپے تک کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے 50 ارب روپے کا مزید فنڈ ترقیاتی منصوبوں کو دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ پنجاب حکومت نے الیکشن سے قبل اپنے حکومتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سالانہ ترقیاتی بجٹ کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے پہلے 26 ارب روپے کا بجٹ منظور کیا گیا اور اب محکمہ خزانہ نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے کا مزید فنڈ دینے کی رضامندی ظاہر کی ہے۔ 50 ارب روپے کے اس اضافی فنڈ سے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کا مجموعی حجم 610 ارب روپے ہو جائے گا۔ ذرائع محکمہ خزانہ کے مطابق محکمہ 50 ارب روپے کا اضافی بجٹ حکومت کے فاسٹ ٹریک منصوبوں کی تکمیل کے لیے دے رہا ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے اسمبلی سے رواں مالی سال کے لیے 560 ارب روپے کا بجٹ منظور کرایا تھا، جس کا اب مجموعی حجم 610 ارب روپے ہو جائے گا۔ اراکین اسمبلی کو ترقیاتی فنڈ کی مخالفت کرنے والی حکمران جماعت نے ماضی کی حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وفاقی حکومت نے لاہور کے 3 اراکین قومی اسمبلی کے لیے خزانے کے منہ کھول دیے۔ میاں حماد اظہر، ملک کرامت کھوکھر اور شفقت محمود کے حلقوں میں 1 ارب 13 کروڑ مالیت کی 60 اسکیموں کی منظوری دے دی گئی۔
वफाकी हुकूमत ने वफाकी वजीर मियां हमाद अजहर, वफाकी वजीर शफकत महमूद और MNA मलक करामत खोकर के हलकों में 60 तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 13 करोड़ के फंड रिलीज कर दिए। हुक्मरान जमात के अरकान कौमी असम्बली तजवीज़ करदा 60 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। अरकान असम्बली की 60 तरक्याती स्कीमों की 25 नवंबर तक टेंडरिंग मुकम्मल करने का टास्क जिले इंतजामिया को तफवीज कर दिया गया है। हुक्मरान जमात के लाहौर से 3 अरकान कौमी असम्बली को 37 करोड़ 66 लाख के तरक्याती फंड फराहम किए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सड़कों की बहाली और मुरम्मत के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा मवासलात और तामीरात सड़कों की बहाली का काम करेंगे। महकमा मवासलात और तामीरात ने हुकूमत से डिमांड की थी कि इन्हें सड़कों की बहाली के लिए 10 अरब रुपए का फंड दिया जाए। वजीर-ए-आला पंजाब की सिफारिशात पर स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी ने महकमा मवासलात को 10 अरब रुपए का इजाफी बजट देने की मंजूरी दे दी है। हकाम के मुताबिक ज़बू बहाली का शिकार मुख्तलिफ अदारों की सरकारी इमारतों की भी तामीर और मुरम्मत की जा सकेगी। अदायगियों को यकीनी बनाया जा सकेगा। हकाम का कहना है कि बजट से हाईवेज पर तामीर और मुरम्मत का काम भी किया जाएगा। वजारत रेलवे की नाकिस पॉलिसीज और इकदामात, आमदनी में मुसलसल कमी। रेलवे हेडक्वार्टर आमदनी का हुकूमती हदफ भी हासिल नहीं कर सका। 4 माह में 39 करोड़ रुपए से ज़ायद खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। वजारत रेलवे की नाकिस पॉलिसियों और इकदामात के बाइस रेलवे आमदनी में मुसलसल कमी हो रही है। हुकूमती हदफ भी पूरा ना हो सका। जराये के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह में रेलवे आमदनी का मतलूबा हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। माली साल के पहले 4 माह के इख्तिताम पर रेलवे को हदफ से मजमूई तौर पर 39 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई। जुलाई ता अक्टूबर रेलवे के लिए आमदनी का हदफ 18 अरब 7 करोड़ 88 लाख रुपए रखा गया था। 4 माह में रेलवे की मजमूई आमदनी 17 अरब 68 करोड़ 85 लाख रिकॉर्ड की गई। रेलवे जराये के मुताबिक गुड्स सेक्टर में रेलवे आमदनी हदफ से 14 करोड़ 48 लाख रुपए कम रिकॉर्ड की गई। वासा के सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस की अदम अदायगी करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ शिकंजा तैयार। 74 नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ जल्द एक्शन के लिए लाहे अमल पर गौर शुरू कर दिया गया। LDA मेट्रोपॉलिटन विंग के वफद ने वासा हेड ऑफिस में MD वासा सैयद जाहिद अजीज से मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में LDA से नदीम अख्तर, शकील अब्बास ने शिरकत की। वासा की तरफ से DMD ऑपरेशन मोहम्मद जाफरान, DMD इंजीनियरिंग मोहम्मद मनान, डायरेक्टर PHS हाफिज एजाज रसूल, कानूनी मुआविन वासा मोहसिन मुमताज, डायरेक्टर रेवेन्यू अतहर महमूद और डिप्टी डायरेक्टर लीगल शाहजेब अमीन शामिल थे। इस मौका पर नादहिंदा हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। तजावीज देते हुए कहा गया कि नादहिंदा सोसाइटीज के नक्शे पास न किए जाएं। लैंड रेवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत हाउसिंग सोसाइटीज के स्पॉन्सर्स के खिलाफ कानूनी एक्शन की तैयारी की जाए। FBR की टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। 8 करोड़ की अदम अदायगी पर हन्नान ऑटोज के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम पर प्रोप्राइटर अब्दुल हन्नान नासिर के बैंक अकाउंट से 24 लाख रुपए की रिकवरी कर दी गई। चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल की हिदायत पर टैक्स डिफॉल्टर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। FBR की टीम ने कार्रवाई करते हुए लिटन रोड पर लोडर रक्षों का कारोबार करने वाले हनान ऑटोज के बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने इनकम टैक्स डिफॉल्टर प्रोप्राइटर अब्दुल हनान नासिर के बैंक अकाउंट से 24 लाख रुपए की रिकवरी कर ली। हनान ऑटोज के मालिक के जिम्मेदार इनकम टैक्स की मद में 8 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा थे। कमिश्नर समिया एजाज की हिदायत पर एडिशनल कमिश्नर हसनैन अहमद हाली की सरबराही में कार्रवाई की गई। SA2 कमिश्नर मोहम्मद अमार सुहेल, इंस्पेक्टर साकिब खोकर, मोहम्मद अवेस, मोहम्मद फारूक, आदिल हुसैन, मोहम्मद अरसलान रिकवरी टीम में शामिल थे। FBR हुकाम का कहना है कि मुकम्मल रिकवरी तक हनान ऑटोज के अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन हल्का NA 133 PTI की कवरिंग उम्मीदवार मुसर्रत जमशेद चीमा ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 5 दिसंबर का इलेक्शन शेड्यूल कल अदम करार देने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, नादरा, NA 133 के तमाम उम्मीदवारों और एतराजात कुनंदगान को फरीक बनाया गया है। मुसर्रत जमशेद चीमा की जानिब से मुबीनुद्दीन काजी एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हल्का NA 133 में बड़े पैमाने पर जाली वोटों का इंदराज किया गया। मौजूदा वोटर्स लिस्टों के मुताबिक शफाफ इंतखाबात कराना मुमकिन नहीं है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से रिटर्निंग अफसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले को भी चैलेंज किया गया है। मौक़िफ़ किया गया है कि तजवीज़ कुनिंदा बिलाल हुसैन का शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल के मुताबिक इसी हल्के का है। वोटर्स लिस्ट के मुताबिक मर्दम शुमारी के शुमारियाती कोड में नाम ना आना इलेक्शन कमीशन की तकनीकी गलती है। अदालत से इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल कल अदम करार देने, वोटर्स लिस्टों की असर नो तस्दीक के बाद नया इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई है।
LDA کا گلبرگ میں سرکاری اراضی پر قائم گھر کے خلاف آپریشن، مشینری کی مدد سے گھر مسمار کر دیا۔ گھر کے سربراہ 70 سالہ بزرگ اور ان کی اہلیہ کی مزاحمت، معمر خاتون رو رو کر انصاف کی دہائیاں دیتی رہی۔ 20 افراد کا کنبہ بے گھر ہو کے سڑک پہ آ گیا۔ LDA نے گلبرگ میں 4 کمروں کا مکان خالی کروانے کے لیے آپریشن کیا۔ دن کے وقت اہل خانہ کو سامان باہر نکالنے کی مہلت دی گئی۔ بچے نم آنکھوں کے ساتھ گھر سے بے دخلی کا تماشا دیکھتے رہے۔ گھر کے سربراہ 70 سالہ محمد شریف کے مطابق ان کی 3 نسلیں اسی گھر میں پلی بڑی ہیں، لیکن اب یہ گھر غیر قانونی ہو گیا۔ پڑھا لکھا ہوں اور 4 بیٹے میرے ساتھ ہیں، کوئی فالتو نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی ٹوٹا زمین کا ہو تو ہمیں ادھر سے چلے جانا تھا، کچھ بھی نہیں دیا۔ رات کو آپریشن شروع ہوا تو معمر خاتون نے شدید مزاحمت کی اور بین کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ LDA نے مشینری کی مدد سے دیواریں مسمار کر دی۔ 20 افراد کا کنبہ سڑک پر آ گیا۔ متاثرہ خاندان نے دھمکی دی ہے کہ انہیں رہنے کے لیے جگہ نہ دی گئی تو وہ خود سوزی کر لیں گے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا صفائی امور کے جائزے کے لیے سبزی منڈی بادامی باغ کا دورہ۔ سبزی منڈی میں صفائی کے امور پر رپورٹ طلب کر لی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ACCT فیضان ریاض، LWMC اور مارکیٹ کمیٹی افسران بھی موجود رہے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے کہا کہ سبزی منڈی بادامی باغ مین روڈ کی روزانہ مکمل صفائی کی رپورٹ پیش ہونی چاہیے۔ صاف ستھری منڈی شہریوں کا حق ہے۔ چینی اور آٹے کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کا جائزہ مشن۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور DC لاہور عمر شیر چٹھا کے شہر بھر کے درجنوں علاقوں کے ہنگامی دورے۔ کریانہ شاپس، جنرل سٹورز، ڈپارٹمنٹل سٹورز پر چینی اور آٹے کی سرکاری نرخوں پر فروخت کا جائزہ لیا۔ لاہوریوں کو سرکاری نرخوں پر آٹے اور چینی کی فراہمی کے جائزے کے لیے صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال اور ڈپٹی کمشنر لاہور محمد عمر شیر چٹھا نے سرکاری افسران کے ہمراہ جوہر ٹاؤن اور دیگر علاقوں کے دورے کیے۔ امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال کا وابڈا ہاؤس کا دورہ۔ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی کونسل جنرل ولیم کے میکنال USAID نے انرجی ڈائریکٹر جینا ڈی کے ہمراہ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے وابڈا ہاؤس میں ملاقات کی۔ چیئرمین وابڈا نے امریکی کونسل جنرل کو دیامید بھاشا ڈیم، مہمن ڈیم اور داسو سمیت وابڈا کے 10 منصوبوں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ آسٹریلین ہائی کمیشن آف آرٹ نیکسٹ اور سعید اختر اسٹوڈیو کے اشتراک سے جوہر ٹاؤن میں بس پینٹنگ منصوبے کا آغاز۔ آسٹریلین ہائی کمشنر جیفری شاہ نے افتتاح کیا۔ سعید اختر اسٹوڈیو جوہر ٹاؤن میں بس پینٹنگ ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن آف آرٹ نیکسٹ اور سعید اختر اسٹوڈیو نے بس پینٹنگ کے منفرد منصوبے کا آغاز کیا۔ نمائش کا مقصد آسٹریلیا اور پاکستان کے مابین ثقافتی روابط کو فروغ دینا ہے۔ آسٹریلوی ہائی کمیشن نے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کو سجانے کی خوبصورت روایات کو سراہا۔ Art today is that the connections are much deeper than just sport, and art is a way to connect, and it's wonderful that we have this exhibition today. آسٹریلوی ہائی کمیشن نے پاکستان ٹیم کی کارکردگی کو بھی سراہا اور سیمی فائنلز میں پہنچنے پر مبارکباد دی۔ Fantastic painted buses just shows how the culture between Pakistan and Australia is so close and so connected. بسوں کو پینٹ کرنے کے لیے سعید اختر اسٹوڈیو لاہور اور لوگ ورثہ اسلام آباد میں ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں 100 سے زائد طلباء نے شرکت کی۔ جو ایفرٹ ایک ہم نے پٹ کی ہے، جو ہم نے پورٹری کرنے کی کوشش کی ہے، جو ایک ہم نے یونٹی فارم کرنے کی کوشش کیا ہے، آئی تھنک ان کے آنے سے وہ ایک پوری چیز، اس کا جو ایسنس ہے، اس کا اصل مقصد تھا، وہ آج پورا ہوا ہے۔ کافی اسٹوڈنٹس نے محنت کی، انہوں نے بسز پہ اگین وہی کلچر کو سگنیفائی کرنے کی کوشش کی تھرو دا میڈیم آف آرٹ آن بس اینڈ ٹرکس، جو ٹریول کرے گا پورے پاکستان میں، اسلام آباد جائے گا۔ جو ورک شاپ تھا، ہم نے بہت کام کیا، انجوائے کیا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ہماری کولیبریشن رہی ہے بہت اچھی رہی ہے۔ یہ بہت اچھا ایکسپیرینس تھا۔ پینٹ کی جانے والی بسیں پورے ملک میں سفر کریں گی، شہری سفر کے ساتھ ساتھ خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ ٹرانسپورٹ پینٹنگ ہمیشہ سے پاکستانی ثقافت کا حصہ رہی ہے اور اسی کو فروغ دینے کے لیے آج کے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔
UMT میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد، شاعر مفکر شمسی زاہد شمسی، مس یاسمین بخاری، زاہد حسین، اورنگزیب سہروردی، ڈاکٹر اعجاز یوسف، پروفیسر UMT سمیت طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ UMT اور مختلف یونیورسٹیز میں بیت بازی کا مقابلہ۔ صدر UMT ابراہیم حسن مراد نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ UMT طلباء کو اقبال کے نظریے خودی کے تحت تعلیم دے رہی ہے۔ طلباء کو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار کرنے کے لیے ہی ستارہ حلال فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ ہماری نوجوان نسل ہی پاکستان کی حقیقی ترقی میں اپنا کلیدی کردار ادا کر کے اس کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے۔ تقریب کے اختتام پر پرفارم کرنے والے طلباء کو اعزازی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ مقررین کو اعزازی شیلڈز پیش کی گئیں۔ تقریب میں بیت بازی اور کیک کاٹ کر مفکر پاکستان کا یوم پیدائش منایا گیا۔ اقبال ڈے پر شہر بھر میں تقریبات کا اہتمام۔ ایوان اقبال میں مرکزی تقریب ہوئی۔ طلباء نے کلام اقبال پیش کیا۔ لاہور چیمبر میں فکر اقبال کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایوان اقبال میں یوم اقبال کی تقریب ہوئی۔ اسکول کے بچوں نے کلام اقبال پیش کیا۔ ڈی جی اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے اپنے خطاب میں کہا، اقبال نوجوانوں کو شاہین کی طرح دیکھنا چاہتے تھے جو دوسروں کا شکار نہیں کھاتا۔ خلوت پسند شاہین کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا اور تیز نگاہ کے باعث مستقبل پر نظر رکھتا ہے۔ وہ فکر اقبال جس میں زندگی کی آویزش اور آگے بڑھنے کی رمق اور اس کے اندر ایک لگن موجود ہے، اس کو اپنی زندگی کا، اپنے فکر کا، اپنی سوچ کا، ہمارے اپنے افکار کا اور اپنے اسلوب حیات کا حصہ بنائیں گے۔ لاہور چیمبر میں فکر اقبال کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید نے افکار اقبال پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ معاشی اور سماجی تمام مسائل کا حل فکر اقبال میں پوشیدہ ہے۔ DHA اسکول سسٹم کے زیر اہتمام تقریری مقابلہ ہوا جس میں اسکول اور کالجز کے طلباء نے شرکت کی۔ طلباء نے ٹیبلو کے ذریعے اقبال کا پیغام اجاگر کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بریگیڈیئر وحید گلستی نے نمایاں کارکردگی پر طلباء میں انعامات تقسیم کیے۔ بیکن ہاؤس جونیئر کیمپس ماڈل ٹاؤن میں اقبال ڈے کی تقریب ہوئی۔ KG کلاس 1 اور 2 کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ بچوں نے اقبال کی مشہور نظموں ہمدردی، ایک گائے اور بکری پر خاکے پیش کر کے بھرپور داد سمیٹی۔ کسٹمز لاہور کے افسران اور عملے کی مزار اقبال پر حاضری۔ ممبر کسٹمز آپریشن طارق ہدا کی جانب سے چیف کلیکٹر انفورسمنٹ ذوالفقار علی چودھری نے مزار اقبال پر پھول چڑھائے۔ کلیکٹوریٹ آفس کسٹمز انفورسمنٹ لاہور کے چاق و چوبند دستے نے مزار اقبال پر سلامی پیش کی۔ پنجاب یونیورسٹی ہیلے کالج میں یوم اقبال کی مناسبت سے تقریری مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ طالب علموں نے بھرپور حصہ لیا۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی گشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ ہیلے کالج میں اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریری مقابلے میں پہلی پوزیشن طالبہ عریشہ رمضان، دوسری پوزیشن صبا راؤ اور تیسری پوزیشن احمد مصطفیٰ نے حاصل کی، جبکہ مقابلہ کلام اقبال میں پہلی پوزیشن محمد سلمان، دوسری پوزیشن حافظ حسنین اور تیسری پوزیشن عمران فیض نے حاصل کی۔ ہیلے کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ذوالفقار احمد، پریزیڈنٹ سوسائٹی آف ڈیبیٹنگ ڈاکٹر ماجد علی، پریزیڈنٹ سپورٹس ڈاکٹر حافظ ظفر سمیت دیگر فیکلٹی ممبران اور طلباء نے شرکت کی۔ پرنسپل ڈاکٹر ذوالفقار احمد نے اقبال ڈے کی مناسبت سے اشعار پڑھے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی کہ کہنے کا یارہ نہیں، قبر اقبال سے آ رہی تھی سزا، یہ گلشن مجھ کو آدھا گوارا نہیں۔ اس موقع پر پوزیشن ہولڈرز طالب علموں میں شیلڈز اور کتابیں بھی تقسیم کی گئیں۔ نوجوان ہر قوم کا مستقبل ہیں، اسی وجہ سے نوجوانوں کو اپنے مقصد پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے عزائم کو بھی بلند رکھنا چاہیے۔ یہی تو اقبال نوجوانوں میں دیکھنا چاہتے تھے۔ کیمرامین شاہد کے ساتھ کلیم اختر، سٹی 42۔ کسٹمز لاہور کے افسران اور مزار اقبال پر حاضری دی۔ ممبر کسٹم آپریشن طارق ہدا کی جانب سے چیف کلیکٹر انفورسمنٹ ذوالفقار علی چودھری نے مزار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی۔ لاہور میں امریکی قونصل جنرل ولیم کے میکنال بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے مداح اپنے پیغام میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ICC T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل مرحلے کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ The Pakistan cricket team is on a winning streak, beating one team after another. This is wow. The kind of performance one expects from a world-class Pakistan team.
From the U.S. Consulate General in Lahore, we wish the Pakistan cricket team the very best of luck in the semi-finals. Pakistan Zindabad! हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के 394वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल ने मज़ार को गुस्ल दिया और चादर पोशी की। ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल डालकर अकीदत का इजहार किया। हज़रत बाबा शाह जमाल रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकरीबात का आगाज़ मज़ार को गुस्ल और चादर पोशी से हुआ। तकरीब में सूबाई वज़ीर तिजारत मियां असलम इकबाल, सेक्रेटरी औकाफ नबील जावेद, डीजी मजहबी उमूर पंजाब डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर गोहर मुस्तफ़ा, मैनेजर दरबार बाबा शाह जमाल हसन रिजवान समेत ज़ायरीन शरीक हुए। इस मौका पर हम्द सना की महफिल सजाई गई। अकीदतमंद मज़ार पर हाज़िरी के लिए आ रहे हैं। ख़वातीन चरागां करने में मसरूफ़ हैं, जबकि ज़ायरीन ढोल की थाप पर धमाल डालकर अकीदत का इजहार कर रहे हैं। महकमा औकाफ पंजाब ने उर्स तकरीबात के लिए 1.5 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया है। हज़रत बाबा शाह जमाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।